الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ گرامی قدر، آج کی یہ مختصر سی تقریب سعید بسلسلہ نذیر احمد صاحب جو کہ کل قضاء الہی سے دنیا سے چلے گئے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور موت کا ایک وقت جو ہے وہ مخصوص متعین ہے۔ یہ موت سے کوئی بھاگی نہیں اور موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، لیکن خوش قسمتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ موت ان کی ان لمحات میں آئے کہ وہ سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ اب ماہ رمضان شریف ہے اور ان کا انتقال رمضان شریف میں ہوا، اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں اور بندہ دنیا سے چلا جائے، اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو گرامی قدر، موت تو آنی ہے۔ کوئی بندہ اچانک حادثے میں مر گیا، کوئی بستر مرگ پہ مر گیا، اور کسی کی حرکت قلب بند ہوئی اور وہ دنیا سے چلا گیا، کوئی نہ کوئی بہانہ تو بنتا ہے۔ جانا تو ہے، بالآخر جانا ہے، لیکن جانا اگر ایسا ہو کہ وہ بعد میں قبر میں جائے، اللہ اس کے لیے پہلے انعام تیار کر کے رکھے۔ اس کی تیاری کی ضرورت ہے، اور اس کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں میں ایک مہینہ ہمیں یہ عطا کیا ہے۔ لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور اگر رمضان آیا بھی اور بندہ پرہیزگار نہ بنا تو پھر مقصد رمضان فوت ہو گیا۔ رمضان کا تو مقصد تھا ان میں انقلاب آ جائے، تبدیلی آ جائے، اور جیسے بندہ رمضان سے پہلے تھا ویسے ہی رمضان کے بعد ہو، تو پھر وہ سمجھ لے کہ رمضان نے اسے فائدہ نہیں دیا اور اس نے اس رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ کریم آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے بڑی معروف، آقا کریم علیہ السلام اپنا ممبر پر جلوہ افروز ہو رہے ہیں، اور پہلی سیڑھی پہ ایک قدم رنجا فرمایا اور فرمایا آمین، دوسری پہ آمین، تیسری پہ آمین۔ صحابہ کرام نے آمین تو سنی لیکن دعا کرنے والا نہ سنا۔ یہ دعا کیسی تھی جس پہ آمنہ کے لال نے آمین کا جملہ ارشاد فرمایا ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ آمین ارشاد فرمایا، لیکن ہمیں اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ یہ دعا مانگنے والا کون تھا، آواز نہیں ہمیں آئی۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ رہا تھا تو جبریل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے یہ دعا کی کہ ایسا بندہ خائب و خاسر ہوا، ناکام ہوا، اور اس کی ناک خاک آلود ہوئی، یعنی وہ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنی۔ ایسا بندہ جس نے آپ کا نام سنا اور آپ پہ درود و سلام نہ پڑھا، آپ کا نام نامی اس میں گرامی سنا اور آپ پر درود نہ پڑا، تو وہ بندہ خائب و خاسر ہوا، ناکام ہو گیا وہ بندہ۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسری مرتبہ جب یہ آمین کہا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جبریل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ بھی ناکام ہو گیا، خائب و خاسر ہو گیا، ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن گئی۔ کون سا بندہ؟ فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا، اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو پایا، اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لی، ان کی تابع داری کر کے، ان کی اطاعت فرما برداری کر کے، ان کو راضی کر کے جنت کا حقدار نہ بنا، وہ بندہ بھی خائب و خاسر ہو گیا، ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہو گئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو یہ والدین کی عظمت، مقام و مرتبہ ایک علیحدہ عظمت کا حامل ہے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ تو ہم سنتے ہیں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کو دیکھنا محبت کی نگاہ سے مقبول حج کا اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اجر ہے کہ جس نے کعبے کو دیکھنا ہو وہ اماں کی صورت کو محبت سے دیکھ لے، اور دن میں کتنی مرتبہ دیکھ لے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کتنی مرتبہ؟ فرمایا رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، جتنی مرتبہ دیکھ لے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ اجر ثواب عطا کرے گا۔ بندہ 3 4 5 لاکھ لگا کے جائے، کسی کے پاس شورٹی نہیں، گارنٹی نہیں۔ حاجی صاحب تو بن گئے ہیں، یہ پکی بات ہے، ایک حج کر لیا تو حاجی صاحب، 2 کر لیے تو الحاج، تو پھر کرتے چلے جائیں تو الحاج صاحب ہو گئے، لیکن گارنٹی نہیں ہے چاہے 50 حج کر لے قبول ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، گارنٹی کسی کے پاس نہیں۔ لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے جو جملے ارشاد ہوئے ان پر گارنٹی کی مہر ثبت ہے۔ فرمایا کہ اماں کو، ابے کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، اللہ گھر میں بیٹھے ہوئے مقبول حج کا ثواب عطا کرنا، گارنٹی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکا تو وہ بھی بندہ خائب و خاسر ہوا، ناکام ہو گیا۔ تو میں نے اس پہ کہا آمین۔ تیسری اور آخری سیڑھی پہ جب قدمین شریفین رکھے تو جبریل علیہ السلام نے جو دعا کی وہ بڑی اہم دعا ہے۔ دوسری دیگر دعاؤں کے علاوہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ بھی بڑا خائب و خاسر ہو گیا، ناکام ہو گیا، ذلت اس کا مقدر ہو گئی جس بندے نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، رمضان پایا اور بخشش نہ کروا سکا۔ تو میں نے اس پہ کہا آمین۔ تو یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان ہے تو بندہ چاہے تو اپنی بخشش کروا سکتا ہے، بخشش کروا سکتا ہے۔ کیسے بخشش کروا سکتا ہے؟ اس کے 3 اشرے ہیں۔ پہلے 10 دن شہر اولہ رحمت، پہلے 10 دن رحمت کے، دوسرے 10 دن باوسطہ مغفرت، مغفرت کے، اور تیسرے 10 دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وآخرہ عتق من النار، آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے۔ تو دوستان عزیز، بزرگوں، دوستو، یہ جہنم سے آزادی کے یہ 3 4 دن ہی رہ گئے ہیں جہنم سے آزادی کے۔ اگر کوئی چاہے کوشش کرے، یہ نہیں کہ کوشش نہ کرے اور پھر پائے نہ، یہ پکی بات ہے، من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، جس نے ہمت کی۔ دنیا میں بندہ دنیا داری میں، کاروباری میں کوشش کرتا ہے تو بڑا بزنس مین ہو جاتا ہے، بڑا مال کما لیتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو بڑا بندہ بن جاتا ہے۔ تو اگر اس طرف محنت کرے گا تو اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں وہ جہنم سے آزاد بھی ہو جائے گا۔ اور یہ وہ وقت ہے، گرامی قدر بات ختم کرتے ہیں، یہ وہ وقت ہے، ابھی یہ جو ساتیں چل رہی ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان شریف کے ہر دن افطاری کے وقت، بڑی قابل غور بات ہے، ہر دن افطاری کے وقت اللہ 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جنت عطا کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو گئی ہے۔ یعنی ایسے وہ لوگ جو جہنم کے مستحق ہو گئے، اللہ ہر روز افطاری کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو بخشتا ہے، ہر روز 10 لاکھ لوگوں کو۔ یہ رمضان شریف کے عام دنوں میں، لیکن فرمایا رمضان میں جو جمعۃ المبارک آتے ہیں، رمضان میں جتنے بھی جمعے آئے ہیں، فرمایا کہ جمعے کی ہر ساتھ ہر لمحے اللہ 10 لاکھ کو معاف کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ رمضان کا کمال ہے۔ اب بڑی قابل غور بات ہے، چاند رات آئے گی تو چاند رات کو لوگ جو ہے وہ شیطان بھی کھل جاتا ہے، شیطان کی بھی زنجیریں کھل گئیں اور بندہ بھی نافرمانیوں پہ۔ حالانکہ عید کی رات جو ہے جس کو چاند رات کہتے ہیں، یہ بخشش کی رات ہے۔ اور فرمایا کہ جتنے اللہ سارے رمضان میں معاف کرتا ہے اتنے ایک رات میں معاف کرتا ہے، جتنے سارے رمضان میں۔ تو یہ تو رحمت حق بہانہ می جویت، بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ تو لہٰذا گرامی قدر، پتہ کوئی نہیں ساں کا
یہ سانس کا وساں کوئی نہیں، یہ کسی وقت بھی نکل سکتا ہے، کسی کی ملکیت نہیں اس باڈی پہ کہ کہے کہ میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میں جب مرضی مر جاؤں گا، جب مرضی زندہ رہوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب تمہاری اجل کا وقت آ گیا تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، ایک لمحہ بھی۔ اب کوشش کرنی چاہیے ایسی زندگی بسر کرے بندہ کہ وہ نماز میں ہو اور حکم اجل آ جائے، وہ سجدے میں ہو اس کی روح نکل جائے، وہ اللہ اللہ کر رہا ہو اس کی روح نکل جائے، وہ ذکر اذکار کر رہا ہو اس کی روح نکل جائے، نہ کہ معاذ اللہ اس نے شراب پی ہو بندہ مر جائے، برا کام کر رہا وہ مر جائے، ہے جی اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہوا مر جائے۔ اور میں یہ بات بڑی پکی ہے، جو عمل کرتا بندہ دنیا سے جاتا ہے قیامت والے دن وہی عمل کرتا ہوا بندہ اٹھے گا۔ گرامی قدر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کے مطابق اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عشرہ مبشرہ میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستی مطہرہ ہیں، یہ وہ ہیں جن کو حضور نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی، لیکن اس کے باوجود ان کے دربار میں ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا حضور میں بے روزگار ہوں، میرے پاس کام کاج کوئی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کام ہم تمہیں دیتے ہیں تو کام تو کر، مہینے بعد تنخواہ دیں گے آپ کو۔ انہوں نے کہا جی کام کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بس تو نا روزانہ میرے یہ دربار میں آ کے مجھے آخرت کی فکر دلایا کر، بتایا کر قبر کا عذاب، قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں، دوزخ کے عذاب کے بارے میں بتایا کر۔ اب اس نے کہا کوئی بات نہیں، روزانہ آتا، چند لمحات وہ فکر آخرت کی باتیں کرتا چلا جاتا، مہینے بعد تنخواہ مل جاتی، لیکن چند ایام یا چند مہینے گزرے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بس بھئی تیری ڈیوٹی ختم ہو گئی، آج تو بات نہیں تو ہونا۔ حضور کیا ہوا؟ غلطی ہوگی، خطا ہوگی؟ اور میں نہیں یار خطا نہیں ہوئی، اب بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا یہ چٹھے آ گئے ہیں، یہ دیکھ یہ 4-5 میری داڑھی میں سفید بال آ گئے ہیں، اب تجھے یاد کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مجھے خود ہی یاد رہے گا ویلا نیڑے آ گیا، ویلا نیڑے آ گیا، یہ چٹھے آ گئے، ویلا نیڑے آ گیا۔ لیکن ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے، میاں صاحب فرماتے ہیں ہڈیاں تیریاں کھڑکن اڑ گیا لک تیرا، اور بدیوں وجہ بھی باز نہیں آیا، واہ مرد دلیرا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ 70 80 90 سال بھی ہو گئے تو جنابی علی نہیں بس اچھا کر لیں گے، اچھا دیکھی جائے گی، تو یہ دیکھی جائے گی کر لیں گے یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ تو کسی نے کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں۔ تو اس لیے گرامی قدر انہوں نے کہا یہ بال چٹے آ گئے، بال سفید آ گئے، تو یہ بھی بس اب مطلب یہ ہے کہ اب نیڑے لگ گیا ہوں لہٰذا اب مجھے یاد رہے گا۔ تو حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی، انہوں نے اسرائیل علیہ السلام سے یہ کہا تھا نا کہ اسرائیل میری موت آئے تو اس سے پہلے نا کوئی سفیر، کوئی ایلچی، کوئی پیغام رساں بھیج دینا تاکہ میں تیاری کر لوں مرنے سے پہلے۔ تو جب وقت اجل آ گیا تو انہوں نے کہا یار میں تینوں کیا سی بندہ کر لی، تو تو پہلے ہی میری جان نکالنے کے لیے آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا حضور بھیجا تھا آپ نے ذرا توجہ ہی نہیں فرمائی، بھیجے تو تھے آپ نے توجہ نہیں فرمائی، کیا بھیجا تھا؟ فرمایا کہ نظر کا کمزور ہونا، نظر کا کمزور ہونا، کمر کا جھک جانا، یہ ٹانگوں کا کمزور ہو جانا، یہ تیری قوت اور طاقت کا کم ہو جانا، تیرے بال سفید ہو جانا، تیرا یہ زوف طاری ہو جانا، یہ ساری نشانیاں تو ہیں، یہ سارے پیغام تو دینے والے ہیں۔ تو اس لیے گرامی قدر جب بندہ وڈیرا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، 80 90 سال کا ہو جائے تو پھر وہ کشتے بھی کام نہیں کرتے، کشتے بھی کام نہیں کرتے۔ جیسا کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے نچوڑ نکال دیا، اور میں گئی جوانی آیا بڑھاپا، گئی جوانی آیا بڑھاپا۔ کئی بڈھے آخر نے وہ بہ جان نا چار کے بڈھے داستانے بتاتے ہیں، وہ میں تو نہریاں ٹپتا رہا، میں تو جناب جی اِنے من کی بوری ہون چک کے ویخنا بھائی، میں اِنے من کی بوری چک کے انج کرتا رہا انج کرتا رہا، کئی جوانی آیا بڑھاپا، ہن جاگ پئیاں پیڑاں، کیس کم محمد بخشا سونپ جمین ہرینا۔ تو جب بندہ وڈیرا ہو جاتا ہے تو پھر یہ کشتے مشتے بھی کام نہیں کرتے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مزہ جوانی میں عبادت کا ہے
وہ بڑھاپے میں نہیں۔ جوانی میں ایک سجدہ ایک طرف، بڑھاپے میں 1000 سجدے ایک طرف، یہ برابری نہیں ہو سکتی جو ذوق عبادت جوانی میں ہے۔ تو اس لیے گرامی قدر آئیں، فکر آخرت اور قبر اور حشر کی فکر کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی یہ 4 دن گزار لیں۔ کسی کے پاس یہ بالکل گارنٹی نہیں، بوڑھا ہوں گا، وڈیرا ہو جاؤں گا تو پھر مسجد میں جائیں گے، پھر جناب علی داڑھی سجا لیں گے، پھر ایسے کر لیں گے، پھر ایسے کر لیں گے، تو یہ نہیں۔ وہ تو مالک کا کام ہے پھل پکا توڑے یا کچا توڑے، مالک کا کام ہے پھل پکا توڑ لے یا کچا توڑ لے۔ یہ باغ کی یا مالی کی یا درخت کی ہمت نہیں وہ کہے کہ نہیں توڑ سکتا، تو مالک کی مرضی ہے وہ پھل پکا توڑے یا کچا توڑے۔ تو اس لیے گرامی قدر آئیں، ہم یہ جو بس آخری لمحات ہیں، یہ 3-4 دن رہ گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لیں۔ وقت جو ہے وہ متعین ہے، وہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے، اور کسی حالت میں بھی، اور ہم احوال اور اپنی حالت جو ہے وہ اس طرح کی بنا لیں کہ جب جائیں تو شرمندگی نہ ہو۔ سارے قبر میں چھوڑ کے آ جائیں تو ہمیں قبر میں فکر نہ ہو، اور قبر کی اندھیری اور وحشت اور قبر کی تنہائی سے ہمیں ڈر نہ لگے، تو وہ اسی صورت میں ہوگا جب نفل پڑھ کے پہلے ہی قبر کو روشن کیا ہوگا، جب تلاوت کر کے پہلے ہی قبر کے سوالوں کی جواب دہی کا جو ہے وہ سلسلہ بنایا ہوگا، تو یہ اسی صورت میں ہوگا۔ تو آئیں ہم عزم کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ یہ ماہ رمضان شریف کی عظمتوں اور برکتوں کا صدقہ، یہ جو آخری لمحات اور آخری ساعتیں ہیں، ان ساعتوں کی برکتوں کا صدقہ اللہ جل شانہ، پہلے تو بھائی شبیر صاحب کے جو بڑے بھائی دنیا سے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالی ان کی کامل بخشش فرمائے، اور پھر ہم جتنے احباب تشریف فرمائے میرے جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب بھائی بہن والدین جو دنیا سے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالی ان 10 لاکھ گناہ گاروں میں ان کو بھی شامل کر لے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون بلا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد، لینے بنا لیں آپ، لینے بنا لیں، ٹائم ہو گیا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.